بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں آج آپ کو ایک ایسے پرندے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی حقیقت سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کئی لوگ اس پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں اور کئی لوگ اس پرندے کو پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت ہی بڑی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی رہتا ہے۔ آخر کار یہ پرندہ ویرانوں میں چھپ کر کیوں رہتا ہے؟ ویرانوں میں یہ چھپ کر کیوں رہتا ہے اور اس پرندے کو الو کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اس پرندے کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس اور ویرانوں میں ہی رہتا ہے۔ ناظرین، ایک بار ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، جیسے آج اس پرندے کو دیکھ رہے ہو، یہ پرندہ ہمیشہ ایسے نہیں رہا کرتا تھا، ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد یہ پرندہ جو نا یہ اداس رہنا شروع کر دیا اس نے۔ وہ شخص بولا، حضرت اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عالم سے محبت کرنے والا پرندہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، تو یہ محرم کی رات کو کربلا میں جا پہنچا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا کہ یا امام حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پرندے تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو یہ سن کر پرندے نے کہا، یا حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا۔ جب الو نے ضد کیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے کیسے جدا کیا، اس پرندے نے سارا واقعہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک بھی کیا گیا، اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا۔ یہ پرندہ راتوں کو چھپ کر رہتا ہے، اجالے میں انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ویسے ہی منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کے گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہی لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار
بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا ہے، اس کو کہیں بھی انسان نظر آ جائے تو فوراً اٹھ جاتا ہے، یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک برہان الو اور دوسرا سرعام الو۔ یہ آپ کو یاد رہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے کھیتوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کی اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اسی لیے الو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کے چھاؤں میں بناتا ہے یا اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر بناتا ہے یا کسی کنویں میں ویران جگہ پر بناتا ہے۔ آپ کو یہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیکھ رہے ہو، لیکن الو بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں گھما نہیں سکتا، وہ اپنی صرف گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ الو کا طعنہ دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو، دوسروں پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم ہیں، اور اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کے بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین، الو سے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے، چین میں الو کی دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے، اور ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں۔ ترکی میں بھی الو کی منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید بالوں والے الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے، جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے الو کی بلی چڑھائی جاتی ہے، یعنی کہ الو کی قربانی دی جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی معلومات ملی ہوگی۔ مزید معلومات اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔